نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں بھی اہل مکہ نے نہیں چھوڑا اور اہل مکہ یہاں پر بھی زیادتیاں ظلم کرنے لگے۔ یہ واقعہ بھی ہم نے سنا کہ ایک خط لکھ کے بھیجا گیا کہ آپ اہل مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں۔ جب یہ صورتحال بنی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات خواہش ظاہر فرمائی، جس کا ذکر مسلم شریف میں ہے اور آج کے درس کی یہ پہلی روایت بھی ہے۔ اور اس کے اندر دیکھیں صحابہ کا پیار کیسا تھا، کیسا ادب تھا اور کس حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لگاؤ رکھتے تھے۔ حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس کو لکھا اور حضرت عائشہ صدیقہ اس کو روایت کرتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ایک رات بیدار ہوئے۔ رات کو اچانک جاگے سرکار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی کہ کاش کوئی آدمی پہرے داری کے لیے کھڑا ہو جائے۔ حفاظتی تدبیر کو اپنانا یہ سنت ہے۔ آج بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے بڑے علماء درس دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء لیکچر دیتے ہیں، تو ان کو پولیس کی کیا ضرورت ہے، ساتھ گن مین کی کیا ضرورت ہے، فلاں کی کیا ضرورت ہے، بولڈ پروف شیشوں میں بیٹھتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی، سرکار اچانک اٹھے رات کے وقت، اسی وقت رات کو سرکار نے یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ کاش کوئی پہرے دار ہوتا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، سرکار کے خیمے کے بعد کسی بندے کے چلنے کی آواز آئی ہے۔ سرکار نے پوچھا کون ہو؟ آواز آئی یا رسول اللہ سعد بن ابی وقاص ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو، کس غرض سے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سویا ہوا تھا، مجھے آپ کے بارے میں ڈر محسوس ہوا، مجھے خوف محسوس ہوا، میں تلوار لے کے آپ کے خیمے کے ارد گرد آ گیا کہ آپ کی حفاظت کروں، اور یا رسول اللہ اس لیے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور سرکار آرام سے سو گئے۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انتظام کیا ہے۔ ادھر سرکار کو خواب آیا ہے، ادھر حضرت سعد بن عبادہ کی آنکھ کھل گئی ہے۔ نہیں یا رسی ستے ہو، یہ حالات خراب نے، مکے والے آئے دن کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہیں، سرکار اتنے حملہ ہوئے تو ساڈا کی مقصد ہے جین دا۔ اسے وقت تلوار چکی سرکار دے خیمے دے ارد گرد۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی چاہت تھی، وہ خالی پیار نہیں تھا، ان کا حقیقی پیار تھا، اور اپنی جانوں سے بڑھ کے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ فوجداری کا نظام اگر ہم دیکھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بندہ اس کی اعلیٰ مثال پیش کر ہی نہیں سکتا۔ نہ صرف فوجداری بلکہ دنیا کا ہر کام، اس کا تعلق دین سے ہو، اس کا تعلق دنیا سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، سرکار نے جو کام کیا وراء الورائی کام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں مدینہ منورہ میں، کچھ وقت گزرا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار کے مشرکین قبائل سے معاہدے کرنے شروع کر دی۔ آپ لوگوں نے ہم سے جنگ نہیں کرنی، ہم نے آپ سے جنگ نہیں کرنی، تمہاری عزت مال آبرو ہم پر محفوظ ہے، ہماری تم پر محفوظ ہے۔ اصل ہدف تھا وہ مکے والے، ان کی شرارتیں زیادہ تھیں۔ اب حل اس کا کیا تھا کہ پہلے قریب والوں کو تو ساتھ لگایا جائے، یہ نہ ہو کہ کل مکے والے حملہ کر دیں اور یہ جو قریب کی بستیاں والے ہیں یا ان کے ساتھ مل جائیں اور پھر زیادہ نقصان پہنچائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجداری نظام کا جو بہترین ہمیں نمونہ دیا، قریب کے لوگوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کرنا شروع کر دیے، اور سرکار نے یہ بھی بڑا اعلیٰ کام کیا کہ ان کی معیشت کو کمزور کیا۔ دشمن کی معیشت کو، دشمن کے کاروبار کو اور دشمن کی تجارت کو اگر کمزور کریں تو بندہ اوپر جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں میں گئے بنفس نفیس خود، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ جو مکہ سے تجارت کر کے لوگ جاتے ہیں، ان راستوں سے جاتے ہیں، ان راستوں میں فلاں قبیلہ بیٹھا ہوا ہے،
فلاں فلاں بستی آباد ہے جو مدینہ کے قریب تھے، ان کو یہ راستہ نزدیک پڑتا تھا، ایک راستہ اوپر سے آتا تھا بحر احمر کی طرف سے، وہ دور ہوتا تھا تجارت کے لیے، وہ یثرب سے ہو کے مدینہ منورہ جو اب نام ہے یہاں سے ہو کے جاتے۔ تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے بارڈر پہ جو بستیاں تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے اور ان کو اپنے ساتھ جوڑا۔ اور پھر سرکار نے کیا کام کیا؟ فوجی دستے سرکار نے تیار کیے، 10 صحابہ کی موجودگی کا، 20 صحابہ کی موجودگی کا، جس کے اوپر 30 صحابہ مشتمل ہیں، اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے کبھی تعداد کم ہو جاتی کبھی زیادہ ہو جاتی، تو سرکار مختلف جگہ پہ بھیجتے اور سرکار کہتے کہ جاؤ ان قبیلوں کی حرکات اور سکنات پر توجہ رکھو، مجھے خبر دیتے رہو قبیلے کیا کرتے ہیں، آس پاس کے لوگ مکے والوں کے ساتھ کوئی معاہدہ تو نہیں کر رہے، ان کی صورتحال کیا ہے، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے ہیں اب ان کے اوپر خبر رکھو۔ یہ نہیں کہ معاہدہ کر لیا پھر ان کو بھول گئے، بلکہ یہ سرکار نے پالیسی عطا فرمائی ان کی خبر گیری باقی رکھو، ان کے طور طریقے دیکھتے رہو، ان کے میل ملاپ دیکھتے رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمائے، یہ دوسرے سال کی ابتدا میں، جب دوسرا سال تھا مدینہ منورہ میں، یہ کام فرمائے۔ اور ایک اور کام کیا، یہ جو پہلا سال تھا اس سال میں مشرکین بڑھ گئے، بڑی تعداد میں بڑھ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے لیے بھی مختلف قسم کے اہداف مقرر کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں فرمائی ان کے والے سے، مشرکین کے والے سے، کہ ان کے اوپر اتنا تشدد نہیں کرنا، اگر کریں گے کل کوئی مسئلہ بن گیا تو باقی لوگ کہیں گے اپنوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام تدبیر فرمائے، یہ مختلف قسم کے چھوٹے بڑے کوئی سریے تھے، یعنی وہ چند صحابہ کرام کی جماعت جس کو سرکار حکم دے دیں گے فلاں محاذ پہ چلے جاؤ، سریہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرب و جوار میں مختلف صحابہ کو بھیجتے رہے، جن میں جو قابل ذکر ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں سن لیں گے۔ درود شریف پڑھیے جی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ یا غزوہ ودان، یہ 2 نام ہیں اس کے۔ دوسرا سال سرکار کا ہے مدینہ منورہ میں، تقریباً 12 ماہ سرکار کو گزر گئے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قافلہ تھا قریش کا، وہ گزر رہا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا مدینہ منورہ کا، 70 بندے لے کے سرکار چلے گئے۔ اس وقت جو مسلم فوج کا جھنڈا تھا جسے علم کہتے ہیں، وہ سفید رنگ کا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا تھا، پکڑایا ہوا تھا، سرکار خود بھی ساتھ تھے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں گئے کہ قافلہ قریش کا کوئی ہے۔ قریش نے جو ظلم کیا تھا مکہ والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ان کے جو مال چھینے ہوئے تھے، تو یہ مقصد تھا کہ وہ ہمارا چھینا ہوا حصہ کسی حد تک واپس آ جائے۔ اب وہ چلے گئے، وہ نہ ملے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور اس کے اندر کوئی جنگ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے غزوات ہوتے رہے، سریے ہوتے رہے۔ جمادی الاخری 2 ہجری، کرز بن جابر فہری، یہ رہنے والا تھا مکہ کا۔ اس نے چوری چھپے چھاپا مارا مدینہ منورہ پر، وہاں چراگاہ تھی جہاں پہ جانور چرتے تھے، اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پتہ چلا تو تب مدینہ منورہ کا جو خلیفہ تھا سرکار، وہ زید بن حارثہ کو بنا کے سرکار چلے گئے، خود بھی سرکار ساتھ تھے۔ بدر کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پہ سرکار پہنچ گئے اور معلوم ہوا کہ وہ ڈر کے دور بھاگ گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پھر یہاں سے واپس آ گئے۔ یہ بدر کے قریب ہے،
اس لیے اس کو غزوہ بدر اولا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک صحابہ اکرام کی جماعت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جس کا نام ہے سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غزوہ بدر کا مین جو سبب تھا وہ یہی سریہ بنا، یہی جنگ بنی۔ رجب کے مہینے میں یہ پیش آیا، ابو عبیدہ ابن الجراح کو سرکار نے 8 آدمیوں کے ساتھ مقام نخلہ کی طرف بھیجا۔ مقام نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے جس کو دیکھا کہ میں وہاں جاؤں گا، اتنے دن جانے کو لگیں گے، اتنے آنوں کے لگیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب سرکار کا جب تصور کیا نا کہ دور ہو جاؤں گا، اسی وقت رونے لگے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جدائی برداشت نہیں ہونی، اس کو یہاں ہی رہنے دیں۔ اور پھر ان کی جگہ پہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 بندوں کا امیر بنایا، اور سرکار نے فرمایا کہ ایک خط میں تمہیں دے رہا ہوں، اس خط کو پوشیدہ رکھا، فرمایا تو نے بھی نہیں پڑھنا اور تیرے ساتھیوں نے بھی نہیں پڑھنا، تم جب فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ اس وقت اس کو کھول کے پڑھنا ہے، لکھا کیا ہے۔ یہ اتنی رازداری رکھی، یعنی اس طرح کے کاموں میں رازداری بڑی چیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نہیں پڑھنے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا، 2 دن وہ سفر کرتے رہے۔ جس مقام کا سرکار نے فرمایا تھا اس علاقے میں پہنچ جاؤ گے تو پھر کھول کے پڑھنا، وہ 2 دن لگے جاتے ہوئے وہاں پہنچے۔ انہوں نے خط کھولا تو خط میں لکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام نخلہ چلے جاؤ جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، اور وہاں جا کے قریش مکہ کی صورتحال کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں۔ انہوں نے جس وقت یہ خط پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب یہ خط پڑھ کے سناؤ تو پھر ان سے رائے لے لینا، جو بندہ ساتھ جانا چاہے اس کو ساتھ لے جانا، جو نہ جانا چاہے تو اصرار نہیں کرنا، اس کو کہنا ٹھیک ہے واپس چلے جاؤ، لیکن وہی جائیں جو دل سے راضی ہیں۔ چل پڑے، انہوں نے کہا جی ہم نے ساروں نے جانا ہے۔ جس وقت انہوں نے تھوڑا فاصلہ طے کر لیا اور مقام نخلہ کے قریب پہنچے، سعد بن ابی وقاص بھی تھے اور عتبہ بن غزوان بھی تھے، یہ 2 بندے ساتھ تھے۔ ان 8 بندوں میں 9ویں ہو گئے عبداللہ بن جحش، 8 ان کے ماتحت تھے، اور ان 8 میں 2 سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان تھے۔ یہ ایک اونٹ کے اوپر سوار تھے، اونٹ گم ہو گیا، ابھی مقام نخلہ پہ نہیں پہنچے، اونٹ گم ہو گیا۔ یہ دونوں صحابی اونٹ تلاش کرنے لگے۔ اب جب یہ نخلہ پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، صرف 4 بندے اس کے پاس ہیں، کچھ مال تجارت بھی ہے، کچھ سامان بھی ہے۔ اب انہوں نے حملہ کر دیا۔ ان میں عمر بن حضرمی تھا، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ تھا، اور اس کا بھائی نوفل تھا، حکم بن کیسان۔ یہ 4 قریشیوں کے، مکہ کے رہنے والے کافروں کے مین بندے تھے، جو مختصر سا قافلہ تھا اس کا سامان لے کے جا رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف۔ تو ان کو پکڑ لیا۔ جس وقت آپس میں وہ گتھم گتھا ہوئے تو جو عمر بن حضرمی تھا یہ قتل ہو گیا، نوفل بھاگ گیا، اور باقی عثمان کو اور حکم کو قید کر لیا، اور قید کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئے تو حضرت عبداللہ بن جحش نے مال غنیمت کا 5واں حصہ جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کر دیا، اور باقی سارا اپنے بندوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ 7 بندے ٹوٹل آ گئے، جو 2 بندے تھے وہ رہ گئے وہاں، اپنا اونٹ تلاش کرتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت قبول کرنے میں توقف کیا، فرمایا ابھی اللہ کا جب حکم نازل ہوا تو پھر دیکھیں گے۔ وہ رجب کا مہینہ تھا جب یہ معاملہ ہوا، تو اس مہینے کی بڑی اپنی ہوتی تھی، دوسری قدر ہوتی تھی، 4 حرمت والے مہینوں میں شامل تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو فرمایا کہ یہ کیا کیا تم نے،
ابھی تو حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، تو یہ کیا کیا؟ اب جب سرکار نے کہا تو اب وہ جو دو پکڑے ہوئے تھے عثمان اور حکم، وہ دونوں بول پڑے کہ بڑی زیادتی کی ہے، بڑا ظلم کیا۔ اب دیکھا نا راستہ مل گیا ہے، تو کہا کہ حرمت والے مہینوں میں قتل کر دیا، حرمت والے مہینوں میں قافلہ لوٹ لیا۔ یہ مسلمان تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو ماننے کا، تو انہوں نے تو بڑا جرم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، یہ تو بڑا ظلم کر دیا آپ لوگوں نے۔ اس طرح کے بڑے جملے انہوں نے بولے، تو اللہ رب العزت کا فرمان نازل ہو گیا، کیونکہ سرکار بھی خاموش ہو گئے کہ اب اللہ کا حکم نازل ہوگا تو ہم آگے چلیں گے۔ اللہ پاک کا حکم نازل ہوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں جنگ کے بارے میں، قتل کے بارے میں، کیا حکم ہے حرمت والے مہینوں میں، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کا کیا حکم ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، اے محبوب فرما دیں یہ تو بڑا کبیرہ گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکے اور اس کا انکار کرے، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکے، اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، فرمایا جو مسجد حرام میں رہنے والوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دیں، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور آگے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، یہ فتنہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے جو انہوں نے کیا مکہ والوں نے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، فرمایا ہمیشہ کافروں کا یہی ارادہ رہے گا کہ تم سے لڑتے رہیں، جنگ کرتے رہیں، تمہیں مارتے رہیں، جب تک مرتد نہ ہو جاؤ، اسلام سے پھر نہ جاؤ، ان کے پاس جہاں تک طاقت ہے ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں۔ انہوں نے تو یہ سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں نے تو بڑا جرم کیا ہے جو حرمت والے مہینوں میں ہمارے بندے کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کا حکم نازل ہو گیا، فرمایا ہاں یہ جرم ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ کسی کو مکہ مکرمہ سے نکال دینا جو وہاں کا رہائشی ہے۔ اب یہ تھا ان کے لیے، اہل مکہ کے لیے، فرمایا یہ تو فتنہ ہے اور فتنہ قتل سے بڑا ہے، تو تم لوگوں کا جرم بڑا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بھی لیا، مسلمانوں کو بھی تسلی ہو گئی کہ ہمارے حق میں یہ حکم نازل ہو گیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 2 صحابی بھی آ گئے جن کی اونٹنی گم ہوئی تھی، ان میں جو حکم تھا وہ مسلمان ہو گیا، حکم بن کیسان، اور جو عثمان ہے وہ واپس چلا گیا مکہ میں اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے مکے والے بڑے بپھرے، اور انہوں نے کہا نہیں اب ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تو بدلہ لے کے رہیں گے، ہم تو جنگ کر کے رہیں گے۔ اسی سال جب یہ دوسرا سال تھا مدینہ منورہ میں، تقریباً کوئی 16 کے قریب مہینے گزر گئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ اللہ کا حکم تو ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، لیکن دل کے اندر ایک آرزو تھی کہ وہی قبلہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا کے گئے تھے، کعبہ قبلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دعائیں بھی کرتے، جبریل امین سے بھی بات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا دل ہے کہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی پیش کرو۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں حل یہ ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ معلوم ہوا کہ نہ ہوتے ہوئے کاموں کو ہوتے ہوئے کرنا چاہے بندہ تو دعا کرے، ناممکن کو ممکن بنانا چاہے تو بندہ دعا کرے۔ تو جبریل امین نے بھی کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اب سرکار نے بڑی دعا کرنا شروع کر دی، اور اتنی سرکار کو امید لگ گئی، سرکار آسمان کی طرف دیکھتے کہ اب جبریل آئے حکم لے کے، اب آئے کہ محبوب اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر لو۔ تو پھر انہی ایام کے اندر جبریل امین آئے اور یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔
ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ یہاں سے علماء نے بھی فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رضا کو پورا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ چھوٹی ہو گئی ہے، نہ، ذات اللہ کی بڑی ہے، وہ تو کرم نوازی اس کی۔ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کے اوپر کرم نوازی کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب وہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو گیا، نہیں، وہ تو بڑے کی اور کریمانہ شان ہے۔ تو اللہ کی یہ شان تھی کہ اپنے محبوب کو راضی رکھتے۔ یہاں بھی فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے پہ آپ راضی ہیں ہم ادھر ہی پھیر دیں گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو، پھر صحابہ کرام نے بھی وہاں میں پھر آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تھے، سرکار پھر اس طرف چلے گئے۔ اب وہ جو صف آخری تھی وہ صف پہلی ہو گئی، اس طرح کر کے وہ قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کوئی نہیں سوچا کہ ہم اپنا قبلہ چینج کر لیں، جیسے ہی سرکار نے حکم دیا وہ مان گئے۔ بلکہ ایک حدیث شاید یہ بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی وہ دور گئے، انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ سے باہر کچھ لوگ ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان تک پیغام ہی نہیں پہنچا قبلہ تبدیل ہونے کا، تو وہ نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ تو ان کو کسی نے کہا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ ہے فرما برداری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ ہم 50 بار سوچتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، تو پھر بھی عمل کریں نہ کریں، لیکن جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑی انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ جو معاملہ ہوا تھا یہ بھی دوسرے سال ہوا تھا۔ یہ جنگ بدر سے 2 ماہ پہلا کا واقعہ ہے، جنگ بدر سے 2 ماہ پہلا کا واقعہ ہے۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں تھیں، بڑے بڑے لوگ پھر گئے جو بس نام کے مسلمان ہوئے تھے اور یہودی تھے، اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ یہ ہمارا بھی قبلہ بیت المقدس ہے، ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، اسی صرف غرض کے لیے تو وہ پھر گئے۔ اور بھی کتنے منافقین پھر گئے اور کئیوں کی منافقت واضح ہوگی۔ بڑی حکمتیں تھیں اس کے اندر۔ ماہ شعبان اس مہینے میں، ابھی بدر سے پہلے جنگ بدر سے 1 ماہ پہلے رمضان کے روزے بھی فرض ہو گئے، صدقہ فطر بھی لازم ہو گیا، عیدوں کی نماز پہلے لازم نہیں تھی، عیدوں کی نماز پڑھی نہیں جاتی، اب عیدین کی نمازیں بھی لازم ہو گئیں اور قربانی کا حکم بھی لازم ہو گیا۔ پہلے سرکار ہر ماہ کے 3 روزے رکھتے تھے، جنہیں ایام بیض کہتے ہیں، 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 یہ ایام بیض، اس کے روزے رکھا کرتے۔ اب رمضان فرض ہو گیا، یہ بھی اس سے پہلے ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر سے پہلے یہ آیت مقدسہ بھی نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اب اس آیت کے نازل ہونے پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، یعنی زکوٰۃ بھی اب یہ دوسرا سال تھا، اس کے اندر فرض ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے احکام اور مسائل صحابہ کے سامنے بیان کیے۔ اب بات آتی ہے غزوہ بدر کی۔ غزوہ بدر کو غزوہ بدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تقریباً مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے، کم و بیش 160 کلومیٹر کی مسافت ہے مدینہ منورہ سے۔ تو وہاں بنی غفار ایک قوم تھی، قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدر بن قریش، اس کا وہاں کنواں تھا اور وہاں پر آ کے پڑاؤ ڈالا گیا، کھلا میدان تھا، کھلی جگہ تھی، اس لیے پھر جنگ کا نام بھی جنگ بدر ہو گیا۔ اس جنگ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا فرما۔ اے میرے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ مجھے آج عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اگر تو نے اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعا کرتے رہے اور روتے رہے۔ یہ ہے جنگ سے پہلے جنگ کی کامیابی کا مین ذریعہ۔ صرف ہتھیاروں پر
اور صرف فوجیوں کے اوپر بندے کا ایمان اور یقین نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ہونی چاہیے۔ آج ہمارا بھی یقین یہی ہے کہ صرف ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، بچہ بیمار ہو جائے ہمیں دعا نہیں یاد رہتی، کوئی مشکل آ جائے دعا نہیں یاد رہتی، جب آگے سے جواب ملتے ہیں نا جی پھر ہمیں دعا کرنا بھی یاد آتی ہے، وگرنہ ہم سمجھتے ہیں نہیں بس ڈاکٹر کی دوائی لے لو ٹھیک ہو جائے گا بچہ بس۔ تو دعا اصل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے کہ مجھے دیکھو جو میں کروں وہ تم کرو۔ تو سرکار نے فرمایا ناممکن ہے نا جی، وہ تھوڑے سے ہیں 313 ہیں، سامنے 1000 ہے، ادھر گئے بھی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، آگے آپ کو پتہ چلے گا جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے گئے تھے، تو جلدی جلدی نکلے تھے وہاں سے، اب وہاں جنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو کہا ٹھیک ہے قبول ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سارے ہتھیار ساتھ چھوڑ جائیں یہ دعا والا ہتھیار وہاں کام دیتا ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کی، اتنے روئے اور گری اوزاری کر کر کے یہ بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ سرکار کی چادر مبارک زمین پر گر گئی۔ پھر پیچھے سے آ کے حضرت صدیق اکبر نے پکڑا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمایا آپ کا رب آپ سے کیے گئے وعدے ضرور پورا فرمائے گا، یا رسول اللہ مدد آ جائے گی، یا رسول اللہ بڑا ہو گیا اب یا رسول اللہ نہ روئیں، اب ایسا نہ کریں۔ تو یہ سرکار کی چادر مبارک بھی گری اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے یا رسول اللہ تعالیٰ کی مدد اب آ جائے گی۔ اور پھر یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ نازل ہو گئی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو آپ کے رب نے آپ کی فریاد کو پورا کر دیا، استجاب کر لیا، قبول کر لیا۔ انی ممدکم، بے شک ہم تمہاری مدد کریں گے، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے سے جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے، ہم اس کے ساتھ مدد کریں گے۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، پر تسلی دینی تھی محبوب، فرمایا محبوب آپ کی دعائیں اتنی ہیں ہم آپ کو پھر 1000 فرشتہ بھیجیں گے جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ رہا ہوگا۔ اچھا نکلنے کی وجہ کیا بنی؟ اصل جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ابو سفیان ملک شام سے ایک قافلہ لے کے آ رہے ہیں، 1000 اونٹ ہے اس قافلے میں، اتنا مال ہے 50,000 سونے کے دینار کی قیمت رکھتا ہے، بہت بڑا مال تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر یہ قافلہ تم حاصل کر لو تو تمہاری کھوئی ہوئی قیمت کا کچھ حصہ واپس آ سکتا ہے۔ زمینیں ان کی، اصل یہ انہی کی زمینوں کا حصہ تھا، صحابہ کی زمینیں وہاں رہ گئی، مال چھین لیا، ہر چیز چھین لی، اب ان کی زمینوں کو بیچ کے یہ تجارت کر رہے تھے۔ صحابہ کی زمینیں جو وہ چھوڑ کے مکے میں آ گئے تھے اصل انہی کا یہ سب کچھ تھا، تو یہ ظلم نہیں تھا، کوئی زیادتی نہیں تھی کہ وہ صحابہ کرام نے قافلہ لوٹ لیا، اصل وہ اپنا مال لے رہے تھے، اپنا کھویا ہوا مال واپس لے رہے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ قافلہ لے لو تو پھر یہ کہ تمہاری صورتحال مالی بہتر ہو جائے گی، وگرنہ آپ نے سنا صورتحال وہ یہ تھی صحابہ قیام کرتے تھے تو وہاں گر جاتے تھے، روٹی نہیں ملتی تھی، 1-2 کلو کھجور وہ 80 بندوں کو سارا دن سرکار تقسیم کرتے، کئی دن فاقوں کے اندر گزر جاتے۔ ابو سفیان بھی بڑا اس معاملے کے اندر وہ دانا تھا، اس نے بھی اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے، معلوم ہوا کہ مکے والے آ رہے ہیں، اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کیا اور ایک بندہ بھیج دیا مکہ مکرمہ میں، اور اس نے جاتے ہی عرب کے رواج کے مطابق وہ اپنے کان بھی کاٹ لیے اور پھر آگے پیچھے کی جو قمیض تھی اس کو بھی کاٹ لیا، اپنے جانور کا منہ دوسری طرف کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور پھر کہا کہ تمہارا وہ جو قافلہ ہے وہ لٹ گیا ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ تو اب سارے نکلے وہاں سے مکے ادھر انہوں نے تیاری کر لی، پکا عزم کر لیا اور یہ نکل پڑے۔ ادھر جناب ابو سفیان جو تھے وہ نکلے اور اب وہ دیکھتے دیکھتے بدر کے مقام تک آ گئے اپنا قافلہ لے کے، پیچھے سائیڈ پہ کہیں قافلے کو کھڑا کیا اور بدر کے کنویں کے قریب آئے، وہاں ایک بزرگ تھا بوڑھا، اس سے پوچھا کہ یہاں کوئی بندے تو نہیں دیکھے تو نے؟ اس نے کہا نہیں میں نے دیکھے تو نہیں، 2 اجنبی تھے، انہوں نے اس کنویں سے پانی پلایا، جانوروں کو خود بھی پیا ہے اور پھر وہ چل دیے۔ جناب ابو سفیان وہاں گئے اور انہوں نے جا کے جب دیکھا کہ وہاں تازہ مینگڑیاں ہیں اونٹوں کی،
انہوں نے مینگڑیوں کو توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ کہا یہ یقیناً یثرب کے رہنے والے بندے ہیں، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں، اس کو یقین ہو گیا، وہ جا کے اطلاع دیں گے۔ اب اس نے اپنے قافلے کو لیا اور سمندر والی سائڈ سے ہو کے یہ راستہ چھوڑ دیا، اب دوسرے راستے سے جو لمبا سفر تھا اپنا وہ سفر مدینہ مکہ کی طرف جاری کر دیا۔ ادھر سے وہ مکے والے نکل پڑے، ایک ایک بندہ وہاں سے نکل پڑا، ہم نے تو بدلہ لینا ہے، ہمارا مال رہ گیا تو ہمارا کیا بنے گا، وہ وہاں سے نکل پڑے۔ اب وہ جب وہاں سے نکل پڑے، پھر ابو سفیان نے ان کو پیغام دیا، اطلاع دی کہ جناب والا واپس آ جاؤ، مسئلہ حل ہو گیا، اب ایسا نہ کرو، واپس آ جاؤ، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ابو جہل کہنے لگا ہم تو بدلہ لیں گے، بلکہ اتنے غرور اور تکبر میں کہا ہم تو رسیوں کے ساتھ باندھ کے اپنے اونٹوں کے پیچھے، ہم تو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ساروں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب کسی نے واپس نہیں پلٹنا، وہ سارے آ گئے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری بھی تھی، اور اصل صحابہ کرام جو نکلے تھے نا جی، اس کے لیے نکلے تھے۔ سرکار نے فرمایا جس کے پاس جو بھی ہے جلدی کرو، نکلو، جس کے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے وہ اسی وقت نکل، تیاری نہ کرے، جس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ لے کے جائے، جس کے پاس اونٹ ہے وہ جائے، جس کے پاس اونٹ نہیں ہے وہ پیدل چلا جائے۔ اصل یہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ صرف 70 بندے تھے، یہ اتنی بڑی مال غنیمت تھی، اتنا بڑا قافلہ تھا، صرف 70 بندے تھے۔ اب یہ جو بندے نکلے، صحابہ کرام جو نکلے، وہ تو اس انداز میں نکلے، وہ صرف 70 بندے ہیں۔ ہم میں اگر کوئی بندہ پیدل بھی چلا جائے گا، بغیر ہتھیار کے چلا جائے گا، اس طرح وہ 313 تقریباً اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ کوئی جنگ کے ارادے سے تھوڑی گئے تھے، وہ تو اس قافلے کے ارادے سے گئے تھے، اور بعد میں وہ قافلہ تو نہ ملا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اصل اس کی پوری تفصیل قرآن کے اندر بھی ہے، اور یہ پورا ایک نقشے کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پچھلی بار بھی کہا تھا لیکن وہ حل نہیں ہو سکا، ٹائم کی کمی کی وجہ سے، کوئی غفلت اور مصروفیات کی وجہ سے۔ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا پروگرام ہوگا اس میں کوشش کی جائے کہ پچھلے بھی جو نقشے جات رہ گئے ہیں مسجد نبوی کے، مسجد نبوی کی توسیع کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے خیموں کے، اور پھر یہ جو جنگ کی صورتحال تھی، اس کے اندر قرآن کی بھی کافی ساری آیات ہیں۔ ہم انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ان چیزوں کو اٹیچ کر کے نقشہ جات کے ساتھ بھی اس کو دیکھیں گے۔ جو چیزیں رہ جائیں گی وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سماعت کریں گے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اب کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ بڑی چیز ہے، مشورہ سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ دانا ہو، بہت زیادہ فاضل ہو، بہت زیادہ علم والا ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ یار باقی سارے ان پڑھ ہیں، مجھ سے بڑی ڈگری کسی کے پاس نہیں ہے، میں تو بڑا سمجھدار ہوں، مجھ سے سمجھدار بندہ ہے کوئی نہیں، میں مشورہ لوں گا تو کس سے لوں گا، میں کیوں مشورہ لوں؟ مشورہ تو میں اس سے لوں جو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، مشورہ تو میں اس سے لوں جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو۔ میں مشورہ لوں گا اپنے سے چھوٹوں سے لوں گا، میں کیوں مشورہ لوں؟ تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا اب تم کیا کہتے ہو، کیا کیا جائے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جس وقت آپ سے بیعت کی تھی اس وقت کہا تھا ہم آپ کی حفاظت اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے کریں گے، یا رسول اللہ ہم کھڑے ہیں اس بات کے اوپر۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے، ہم آپ جو آپ کو کہیں گے، آپ حکم دیں گے ہم کر گزریں گے، ہم نہیں کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، نہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اشارہ کریں گے تو ہم اپنے جانور سمندروں کے اندر ڈال دیں گے، یعنی جو بھی حکم دیں گے ہم کرنے کے تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اب جو جنگ ہے وہ کی جائے گی، اب واپس نہیں آنا، وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور ہم بھی نکلے ہوئے ہیں، اب واپس نہیں جانا، تو اب جو ہے وہ معاملات کرنے چاہیے۔ وہ بدر کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے وقت حضرت علی پاک کو، حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو، چند دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ کافروں کی تعداد کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں۔ جب وہ بدر کے کنویں کے قریب پہنچے تو وہاں پہ 2 غلام ان کو ملے۔ اب مولا علی پاک اور باقی جو ساتھی ان 2 غلاموں کو پکڑ کے لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا مارا اس کو، ان دونوں کو مار پڑی۔ بتاؤ، ان 2 غلاموں نے کہا ہم تو پانی پلانے والے ہیں، ہمیں کوئی چیز کا نہیں پتہ۔ اور جب ان کو مار پڑی تو کہا تم کون ہو؟ ابو سفیان کے بندے ہو؟
ابو سفیان کے قافلے والے ہو؟ ان کا نہیں جی نہیں، ہم تو قریش والوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں۔ پھر ان کو مار پڑی۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ایسے بات نہیں بننی، اور پھر دو غلاموں نے کہا ہاں جی ہم ابو سفیان کے قافلے والے ہیں، اب انہوں نے چھوڑ دیا۔ تب تک سرکار نے نماز پڑھ لی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صورتحال دیکھی تو سرکار نے فرمایا عجیب بندے آپ لوگ، جب وہ سچ کہہ رہے تھے اس وقت مار رہے تھے۔ یعنی سرکار بھی صحابہ کی تربیت فرماتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم عام طور پہ کوئی بندہ ہو نا جی مقام والا، مرتبے والا، وہ غلطی بھی کرتے ہم کہتے ہیں خیر ہے، اپنا بچہ غلطی کر دے، بچی غلطی کر دے، خیر ہے، کوئی نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے، صرف نظر کرتے ہیں۔ نہیں، سمجھانا ذمہ داری ہے، حقیقت حال واضح کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کیا، جب وہ سچ بول رہا تھا اس وقت مار رہے تھے، جب جھوٹ بولا ہے تو پھر چھوڑ دیا آپ لوگوں نے۔ پھر سرکار نے اس کو اپنے قریب کیا اور سرکار نے پوچھا کہ سچ سچ بتا، جھوٹ نہیں بولنا۔ انہوں نے کہا جی ہم جو میں پانی پلانے والے ہم دونوں بندے ہیں، اور جو قریشی ہیں ان کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعداد کتنی ان کی؟ ہمیں نہیں جی معلوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر نہیں معلوم تو یہ بتاؤ وہ اونٹ کتنے ذبح کرتے ہیں؟ ہم سرکار کی دنائی دیکھیں کہاں سے چیک کرنا ہے، تو کہا جی 9-10 اونٹ جو ہیں وہ ذبح کر لیتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا اس کا مطلب ہے 900 یا 1000 ان کی تعداد ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کون کون سے سردار آئے ہیں؟ انہوں نے سارے سرداروں کا نام بتا دیا۔ اب سرکار نے فرمایا اے مسلمانوں، قریش والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے، یعنی اب بدلہ لینے کا وقت ہے، اب وہ ٹائم آ گیا ہے، ان کے جو خاص بندے ہیں وہ تمہارے پاس۔ ابو لہب نہیں آیا تھا، باقی تقریباً سارے ہی آ گئے تھے۔ مشورے کی جو بات ہماری چل رہی تھی، حباب بن منذر یہ انصاری صحابی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ کو منتخب کیا ہے وہاں خیمے لگا لے ہیں، وہ آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ یا آپ نے اپنے مشورے کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ ایسے کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے، مجھے یہ جگہ صحیح لگی تو میں یہاں پہ بیٹھ گیا۔ مشورہ بڑی چیز ہوتی ہے، اور پھر مقام اس بندے کا بھی چھوٹا نہیں ہوتا جو کسی کا مشورہ قبول کر لے، وہ بڑا ہوتا ہے جو قبول کر لے، وہ دنا ہوتا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے، اصل انہوں نے کہا یہ تھا کہ یا رسول اللہ جنگی اصولوں کے مطابق یہ جو چیز ہے یہ جگہ یہ مناسب نہیں ہے، ہم وہاں جا کے اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا علم زیادہ تھا، بعض کا ایسے ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی کسی ایک چیز کی طرف، علم تو سرکار کا ہی بڑا تھا، سرکار سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ بعض کا تو یہ بھی ہو سکتا ہے سرکار امت کو سبق دینا چاہتے ہیں، یا اللہ رب العزت کسی چیز کو واضح کرنا چاہتا ہے اور ایک چیز محبوب سے خفیہ کر دی۔ تو وہ صحابی آئے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، اسی بیوی دی گل کوئی نہیں منتے، اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دی گل مننی، صحابہ غلام ہی سن سرکار دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ وہ فلان جگہ بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پہ صحابہ کو کہا کہ فلان جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ جگہ سے ریتلی تھی، پانی کی وہاں پہ کثرت تھی، پانی آسانی کے ساتھ مہیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، مزید تائید یہ ہوئی کہ بارش ہو گئی اور یہاں جو جگہ ریتلی تھی یہ مضبوط ہو گئی، اور وہ جہاں پہ کافر تھے وہ جگہ پہلے پکی تھی، مٹی والی جگہ تھی، بارش ہوئی تو وہ سلیپنگ والی جگہ ہو گئی، تو یہاں سے بھی ان کو نقصان ہوا، اور ان کا جو مشورہ تھا وہ بڑا بہتر ہو گیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے لیے نا ایک اوپر جگہ بنا دیتے ہیں، چوٹی کے اوپر، بلندی کے اوپر، کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے سایہ دار جگہ ہوگی، سایہ نہیں ہوتا وہاں پہ، سایہ دار جگہ ہوگی، آپ پوری فوج کا معائنہ کرتے رہیں۔ تو یہ یا رسول اللہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ اگر آپ ہمیں بھی نظر آتے رہیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، چہ جائے کہ آپ جو ہے وہ آگے جائیں یا آپ نیچے کسی جگہ پہ کھڑے رہیں، اور ہمیں ہدایات بھی کرتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی جنگی اصول یہی ہے کہ جو بڑا ہو، جو جرنیل وغیرہ ہو، وہ ساروں کا معائنہ کر رہا ہو، جہاں کمی ہو وہاں پہ بتا دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سایہ دار ایک جگہ بنا دی گئی، چوٹی کے اوپر، بلندی کے اوپر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں دیکھ رہے ہیں، ساروں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں صحابہ کرام کو اللہ کی تائید اور نصرت کا یقین دلایا۔ یہ جنگ کا مارکہ ہے، اب یہ سمجھے میدان جنگ والا دن ہے، رمضان المبارک کا یمین ہے،
روزے آپ کو پتہ फ़र्ज़ ہو گئے ہیں، پیچھے ہم نے بھی پڑھا کہ روزے اس سے پہلے फ़र्ज़ ہو گئے ہیں۔ روزے رکھ کے جنگ کرنا یہ آسان کوئی نہیں ہے۔ روزے رکھ کے ساڈے کول تے جڑا وہ ذکر نہیں ہوتا، نماز تسبیح نہیں پڑھی جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں اور یقین دلا رہے ہیں صحابہ اللہ کی تائید ضرور آئے گی۔ معلوم ہوا جرنیل کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے جو مجاہد ہیں، اپنے ساتھی ہیں، ان کو تسلی دے، ان کے حوصلے بلند کرے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ثابت قدمی کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور اللہ سے سرکار بار بار دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور قریش کی ہلاکت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں، اپنی کامیابی کی بھی اللہ کی بارگاہ میں عرضی کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی جنگ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشانات لگائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہاں پہ فلاں کافر مر کے گرے گا، یہاں سے فلاں مر کے گرے گا، یہاں فلاں مر کے گرے گا۔ جس جگہ سرکار نے دائرہ لگایا، اگلے دن وہ کافر اسی جگہ پہ آ کے گرا تھا، اسی مقام پہ آ کے مرا تھا، بلکہ اس دائرے میں آ کے مرا تھا جس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب صحابہ کرام کی جنگ بندی فرمائی۔ جب جنگ بندی ہو گئی، آمنے سامنے ہو گئے، اور قریش کو جنگ سے باز رکھنے کے لیے حکیم بن حزام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی لگتی ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ہر قوم کے اندر بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے پوری تحریک چلائی، قریشیوں سے جا کے ملے، ایک ایک بندے کو مطمئن کیا، اعلانیہ نہیں ملے، ایک ایک بندے کو جا کے ملے، کہا کہ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، کن کو مارو گے؟ کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی رشتے میں کوئی لگتا ہے، کن کو مارو گے؟ ان کو مارو گے؟ ان کے ساتھ لڑائی کرنے آئے ہو؟ واپس چلے جاؤ، نہ کرو۔ ہم نکلے تھے اپنے قافلے کے لیے، ہمارا قافلہ بچ کے چلا گیا ہے، ابو سفیان بھی کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ، تو واپس آ جاؤ، رہنے دو۔ عتبہ کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا، تقریباً وہ سارے لوگ مان گئے، صرف اور صرف اگر اڑا تو ابو جہل اڑا۔ یعنی بہت ساری خرابی کا جو حصہ ہمیں مکہ کی سوسائٹی میں نظر آتا ہے، یہ ابو جہل کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ وہ اڑ گیا، وہ کہتا نا نا نا، ہم تو ایسا نہیں کریں گے، اب ہم ڈر جائیں، اب ہم پیچھے ہو جائیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ کس طرح جنگ ہوتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ مارکا سامنے تھا، جنگ کا میدان سجا ہوا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ، اس کا بیٹا ولید، اس کا بھائی شیبہ، یہ کافروں کی طرف سے تینوں سامنے آئے اور جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور مد مقابل مانگے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابی جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کو بھیجا۔ ان نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے اپنا اپنا قبیلہ بتایا، نام بتایا۔ یہ رواج ہوتا تھا پوچھنے کا، اپنا تعارف کروانے کا، تو پھر وہ جنگ کرتے تھے۔ کہا نہیں نہیں، تم ہمارے ہم پلے کے نہیں ہو، ہم نے کیا کرنا ہے تم سے لڑ کے؟ وہ بندے لے کے آؤ جو ہم سے بھاگ کے گئے ہیں اور ہمارے ہم پلہ ہوں، جن کا نسب ہمارے برابر ہو، جو ہماری برابری، ان کو لے کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو، حضرت حمزہ کو، حضرت علی پاک کو بھیجا۔ جب انہوں نے آگے بتایا تو کہا اب ہمارا جوڑ ہے، یہ ہمارے جوڑ کے ہے۔ تو اللہ کا ایسا کرم ہوا، ایسا فضل ہوا کہ مسلمانوں کے یہ تینوں شہزادے، ان تینوں نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد جو لڑائی تھی وہ اکٹھی ہو گئی۔ تو یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں سماعت کریں گے۔ اللہ پاک رحم و کرم فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارا یہ درس قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح صحابہ کو عقیدت تھی، محبت تھی، اللہ پاک ہمیں بھی وہ عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، آمین۔